پھر ہم نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ پڑھا، اس میں ہمیں بہت ساری گائیڈنس ملتی ہے کہ ایز اسٹوڈنٹ ہمیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ شاگرد کتنا بھی اپنے استاد سے آگے نکل جائے، شاگرد شاگرد ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے والدین سے بچے جتنے بھی آگے بڑھ جائیں، والدین والدین ہی رہتے ہیں. سو ہمیشہ اس بات کو ہم سب نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے ٹیچرز ہیں، اللہ اگر ہمیں ان سے آگے بھی بڑھا دے، ہمیں علم میں زیادہ بھی کر دے، ہمارے اندر صلاحیتیں زیادہ بھی ہوں، تو بھی ہمارا استاد استاد ہی ہے، اس کا درجہ بڑا ہی ہے، کیونکہ وہ ہمارا استاد تب سے ہے جب ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایز اسٹوڈنٹ ہمارا بیہیویئر ٹورڈز ٹیچرز کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. ایک تو اسٹوڈنٹ کو پوری توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں بعض دفعہ طبیعتیں ناساز ہوتی ہیں، گھر میں بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں، اس وجہ سے علم پر ہمارا فوکس نہیں رہتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی توجہ برقرار رکھیں. اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کریں. اگر آپ تھک رہے ہیں یا آپ بیمار ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بعض دفعہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ پانی چہرے پر مار لیں، یا آپ کوئی ماؤتھ فریشنر اگر منہ میں رکھ لیں کہ ظاہر نہ ہو کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں. یعنی ایک چیز کو ہائڈ رکھتے ہوئے اگر منہ میں آپ ماؤتھ فریشنر رکھ لیں جس سے آپ اپنی توجہ کو برقرار رکھ سکیں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بے ادبی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ کھا رہے ہوں اور وہ سامنے نظر آ رہا ہو، استاد کے سامنے نظر آ رہا ہو، تو وہ ایک بے ادبی ہو جاتی ہے. لیکن ایک ہڈن وے کے ساتھ آپ کچھ منہ میں رکھ کے اپنی توجہ کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو پوری توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے. پھر سیکھتے وقت ادب اور آداب کا تقاضا پورا کرنا چاہیے. جو بھی آپ کے بیسک ایتھکس ہیں ایز اسٹوڈنٹس ٹورڈز ٹیچر، تو وہ آپ کو فالو کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ معلم کی حیثیت علم سکھانے کی وجہ سے محسن کی ہوتی ہے. اس لیے اس کا اور اللہ تعالی دونوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی آپ کا استاد ہے وہ آپ کا محسن ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں احسان جتانا بہت بڑا گناہ ہے، وہاں احسان فراموشی اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ہمیں اپنے ٹیچرز کے جو احسانات ہیں اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ بہترین استاد عطا کرتا ہے، بہترین ٹیچرز عطا کرتا ہے. اس کے لیے لوگ بڑی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں مخلص اور علم والے استاد عطا کر، بعمل استاد عطا کر. پھر یہ کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ اپنے ٹیچرز کی خدمت کر سکیں تو کرنا چاہیے. اپنے استاد کی خدمت میں خواہ وہ سیکھنے کے لیے جانا ہو یا اس کی خدمت کے لیے جانا ہو، خود سے جانا چاہیے، استاد کو نہیں بلانا چاہیے. آپ دیکھیے تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں، میں ملنے جاؤں گا، میں ان سے ملنے جاؤں گا، اور اس کے لیے مجھے جتنا بھی چلنا پڑے گا میں چلوں گا، جو بھی ہرڈلز مجھے بیئر کرنی پڑی میں بیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں شریعت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں بزی ہوں، تو آپ کا جو یہ بندہ اس کو میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں اس سے کچھ سیکھ سکوں. ایسا تو نہیں کہا. اب چونکہ وہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا میں جاؤں گا. پھر یہ کہ اگر استاد مرتبے میں کم ہو تو بھی شاگرد کو اتباع کرنا لازم ہے. اب دیکھا جائے تو حضرت خضر جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مرتبے میں کم تھے، لیکن چونکہ خضر استاد تھے اور موسیٰ اسٹوڈنٹ تھے، اسی لیے انہوں نے ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر استاد مرتبے میں کم ہو تو بھی شاگرد کو اتباع کرنا لازم ہے. کہا تھا نا حل اتبعک، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں. ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں. پھر یہ کہ
استاد جس سوال سے منع کرے کہ آپ یہ سوال نہیں کرنا تو اسٹوڈنٹس کو اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ بات کو ماننا چاہیے. اور اگر اسٹوڈنٹ سے شاگرد سے استاد کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے فوراً معافی مانگنی چاہیے. ایک اور بات یہ کہ استاد کے مزاج میں اگر ایکٹیونیس نہ ہو یعنی وہ تھکے ہوئے ہوں بیمار ہوں تو ان پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سکھائیں. اب آپ دیکھیں تو علماء نے یہ بات فلا تصاحبنی سے نکالی ہے کیونکہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اعتراض کرنے پر خضر اوفینڈ ہو رہے تھے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا فلا تصاحبنی. اب اگر میں نیکسٹ کوئی اعتراض کروں تو کوئی زور زبردستی نہیں, آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیجیے گا. پھر یہ کہ استاد سے گفتگو کرتے وقت ادب کا پورا خیال رکھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے آپ ٹاک دیکھیں, حضرت خضر سے جب بھی بات کر رہے ہیں پورے ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ ہے ان کا, حالانکہ وہ خود بہت بڑے مرتبے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے جن سے کلام کیا ہو آپ سوچیں ان کا کیا مرتبہ تھا. اللہ تعالیٰ کے تو بہت ہی لاڈلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, لیکن آپ ان کا رویہ دیکھیں اپنے استاد کے آگے. پھر یہ کہ استاد کے احسانات کا مکافات دینا چاہیے یعنی بدلہ دینا چاہیے. اگر آپ اپنے استاد کے احسانات کو محسوس کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وے آپ کو اختیار کرنا چاہیے کہ آپ ان کے احسانات کا بدلہ دے سکیں. اگر خدمت کی استطاعت نہ ہو یا پھر جدائی ہو گئی ہو تو استاد کے لیے دعائے مغفرت اور خیر کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ جب اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے استاد سے جدا ہو جائیں, کوئی ایسی سچویشن بن جائے آپ کی زندگی میں کہ آپ اپنے ٹیچر سے مل نہ سکیں, تو اس صورتحال میں آپ دعائے خیر کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں, کیونکہ دعا تو آپ ہر وقت دے سکتے ہیں نا اپنے ٹیچرز کو. پھر یہ کہ ٹیچرز کو تنگ کرنے کے لیے سوال تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر استاد کسی فضول بات پر ناراض ہو سکتا ہے, بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹیچر ہے اس کا ظرف بڑا ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس اس کے سامنے جتنی بھی فضول بات کر جائیں جتنی بھی بے ادبی کی بات کر جائیں ٹیچرز کو برا نہیں لگنا چاہیے, وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے, وہ ناراض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر اسٹوڈنٹ نے کوئی غلط سوال کر لیا ہے تو اس کو فوراً سے ایکسکیوز کرنا چاہیے, فوراً سے معافی مانگنی چاہیے. اور ہر اسٹوڈنٹ کو اس بات پر حریص ہونا چاہیے کہ وہ میکسیمم ٹائم اپنے ٹیچرز کے ساتھ گزارے. استاد کی صحبت کے لیے حریص ہونا چاہیے کیونکہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایک تو آفیشیل لرننگ ہوتی ہے نا کلاس روم میں بیٹھ کر, اور ایک استاد کی صحبت کے ساتھ. آپ اس کے ساتھ کہیں گئے ہیں, کہیں بیٹھ کر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو بھی آپ ایک ان آفیشیل لرننگز لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کی اپنی پرسنل زندگی کیسی ہے, وہ اپنی پرسنل زندگی میں کیسے عمل کرتا ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, اور آپ اس کی ڈیلنگز کے ساتھ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو بات کرنے کا طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو استاد کی صحبت کے لیے حریص ہونا چاہیے, اور جس کو ملے وہ نصیب والا ہے. پھر یہ کہ جو بھی بات ٹیچرز کر رہے ہوں پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے, کیونکہ ٹیچرز کی کوئی بات بھی آپ کے لیے عبث نہیں ہوتی. جب وہ ایک سٹیٹس پر ہوتا ہے یعنی ایک عہدے پر ہوتا ہے, استاد کے عہدے پر, تو جو بھی وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کی ویل بینگ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو ہر بات ٹیچر کی غور سے سننی چاہیے, خواہ وہ خاص بات ہو خواہ وہ عام بات ہو. پھر جتنا پاسبل ہو سکے استاد کی تعظیم کرے. اور ویسے بھی جس انسان کے لیے ہمارے دل میں عزت ہوتی ہے تو لازمی ہمارا پوسچر بھی اس کے سامنے اکڑتا نہیں, ہمارے پوسچر میں بھی عاجزی آ جاتی ہے. تو استاد کی جتنی تعظیم ہم کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہ استاد خود سے اس چیز کا خواہش مند نہ ہو کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں, لیکن اگر اس کے آنے پر اس کے اسٹوڈنٹس اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہتا, وہ یہ پروٹوکول نہیں چاہتا, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
بعض لوگ جو ہے وہ اس کو حرام کہتے ہیں کہ جی ایک استاد آئے تو اسٹوڈنٹس کا کھڑا ہونا، جیسے کہ اسکولز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز آتے ہیں تو بچے جو ہے وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سلام یا دعا وغیرہ جو بھی ہے وہ کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے کسی بھی استاد کے لیے کھڑے ہونا. تو ایسا نہیں ہے. ہاں استاد خود سے چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں لوگ، مجھے عزت دیں، تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جیسے یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے والدین آتے ہیں تو آپ عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. استاد کو اگر ناراض کریں گے تو اس کے دو نقصان ہیں. علم میں کمی آئے گی اور نعمتوں سے محروم ہوں گے. تو استاد کو ناراض کرنے سے بچیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرو اور علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو، اور جس سے سیکھو اور جن کو سکھاتے ہو اس کے لیے عاجزی اختیار کرو، جبر کرنے والے علماء مت بن. بہت اچھی سینگ ہے حضرت عمر کی. پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ علم حاصل کرو. ٹھیک ہے. اور علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو، یعنی آپ کو جب اسٹوڈنٹ بننا ہے تو آپ میں وقار ہونا چاہیے، آپ میں صبر ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس سے آپ سیکھ رہے ہیں یا جس کو آپ سکھا رہے ہیں، یعنی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ ٹیچر ہیں تو آپ ان کے لیے عاجزی اختیار کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے ٹیچر کے لیے عاجز ہوں، اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے عاجز ہوں. اور جبر کرنے والے علماء مت بنو. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ علم میں بڑھتے جاتے ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہوتے جاتے ہیں، ہارش ہوتے جاتے ہیں. تو علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے اندر صحیح معنوں میں جاتی ہے تو وہ تو ہمبل ہی ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ علم آپ کو متکبر بنا دے. لیکن علم کا تکبر بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اور یہ انہی کے اندر آتا ہے جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. عوام کے اندر علم کا تکبر نہیں آتا، خواص میں ہی آتا ہے. اسی لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ابن وہب کہا کرتے تھے کہ امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا وہ علم سے نہیں ملا. یہ جو ابن وہب تھے یہ امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کر کے جو چیز حاصل کی ہے نا وہ میں نے علم سے حاصل نہیں کی. اور ویسے بھی یہ بات ہم بارہا سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جتنے آپ باادب رہیں گے، جتنے آپ اپنے بڑوں کے، اپنے ٹیچرز کے رسپیکٹ کرنے والے ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ آپ کے نصیب کو کھولے گا، آپ کو برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے گا. شعبہ کہتے ہیں کہ میں جس سے ایک حدیث بھی سن لوں میں اس کا غلام ہوں. یعنی اگر میں نے ایک حدیث بھی کسی سے سن لی تو اب میں اس کا غلام ہوں. یہ شعبہ رحمہ اللہ کہتے تھے. پھر اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ استاد کی صحبت میں بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا. یعنی اگر آپ ٹیچرز کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو آپ بولیں کم اور سنیں زیادہ، ان کی نصیحتوں کو لیں زیادہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں لگاتار 2 برس تک ارادہ کرتا رہا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں گا. کتنا ٹائم ویٹ کیا انہوں نے؟ 2 ایئرس. 2 ایئرس تک یہ ارادہ کرتے تھے کہ اب کے جاؤں گا تو حضرت عمر سے یہ پوچھوں گا یہ والی حدیث کے بارے میں. مگر ادب اور روب کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی تھی. ایک مرتبہ حج کے موقع پر مرہ ظہران کے پاس وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آنے لگے تو میں نے دل کو کڑا کر کے ان سے پوچھ لیا کہ ایک حدیث کے بارے میں 2 سال سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کے روب کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی. تو حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، جب کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کرو، علم ہوگا تو بتا دوں گا ورنہ کہہ دوں گا کسی اور سے پوچھ لو. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ روب محسوس کرتے تھے جو صغیر صحابہ تھے اپنے کبیر صحاباؤں کے لیے. پھر سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نے سید ابن مالک سے کہا کہ آپ سے کچھ پوچھنا ہے مگر ہیبت کے مارے ہمت نہیں ہوتی. تو کہا بھائی جو پوچھنا ہے پوچھو، مجھ سے ہرگز مروب نہ ہو. میں نے سوال کیا کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا کہا تھا؟ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی،
تم پسند نہیں کرتے کہ مجھ سے تمہاری وہی نسبت ہو جو موسیٰ سے ہارون کی ہے. یہ بات تبوک کے موقع پر حضرت علی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. تو یہ سعید بن مسیب جو ہیں، جو امام بخاری کے ٹیچر ہیں، انہوں نے پوچھی اپنے ٹیچر سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم سب جانتے ہیں ان کو، اپنے استاد کا کبھی نام نہیں لیتے تھے، احتراماً کبھی نام نہیں لیتے تھے. ہمیشہ ان کو کسی نہ کسی لقب سے، کسی نہ کسی آنرڈ ورڈ کے ساتھ پکارا کرتے تھے. پھر یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو بتائیے. تو فرمایا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ علی ابن مدینی حیات ہوتے اور میں جا کر ان کی صحبت اختیار کر لیتا. ان کے فیوریٹ ٹیچر تھے علی ابن مدینی امام بخاری کے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ زندہ ہوتے اور میں ان سے کچھ اور سیکھتا. ہماری خواہشات تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے نا. علم سے ریلیٹڈ خواہشات کہاں ہیں ہماری؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے میں ورق بھی آہستہ اٹھاتا تھا، پیج آہستگی سے پلٹتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. ادب کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کو درجہ کتنا ملا. جہاں امام مالک ایک بہت بڑے امام ہیں، وہاں امام شافعی بھی بہت بڑے امام ہیں. تو یہاں تک تو ہم نے وہ ساری باتیں کی جو ایک اسٹوڈنٹ کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے اپنے استاد کے سامنے. لیکن کچھ باتیں استاد کے لیے بھی میں بتانا چاہوں گی. امام غزالی رحمہ اللہ اساتذہ کو ان آداب کا خیال رکھنا ضروری قرار دیتے تھے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ استاد شاگردوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے، انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھے. ہیں ایسے استاد آج کل کہ اسٹوڈنٹس کو کیا سمجھیں؟ اپنی اولاد. اور جن استادوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ایسی ہی فکر کرتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کی، تو وہ بہت بہترین ٹیچرز ہوتے ہیں. بہت کنسرن ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی سکسیس کے لیے. وہ اگر غیر حاضر ہوں تو وہ ورڈ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا. بالکل جیسے ماں باپ فکر کرتے ہیں، آیا نہیں آیا، دیر سے آیا تو کیوں آیا، جلدی چلا گیا تو کیوں جلدی چلا گیا. ہر چیز کی فکر کرتے ہیں. لیکن ایسے استاد پہ برے بھی لگتے ہیں کہ ہمیں کتنا نوٹس کیا جاتا ہے. ہمارا ٹیچر تو ہمارے آنے کے ٹائم کو اور جانے کے ٹائم کو بھی چیک کرتا ہے، ہماری اٹینڈنس بھی چیک کی جاتی ہے. بھائی آپ شکر ادا کریں آپ کی کوئی فکر کرنے والا موجود ہے. میں نے دیکھا ہے عموماً لوگ فکر کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے. جیسے گھر میں والد صاحب بڑی فکر کرتے ہیں نا، وہ ہر وقت ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، کیوں دیر سے آئے، کیوں نہیں کھانا کھایا، کیوں جلدی نہیں سوئے، کیوں دیر سے اٹھے. تم کہتے ہیں کیا ایک ڈکٹیٹرشپ چلی ہوئی ہے، ہٹلر بنے ہوئے ہمارے پیرنٹس تم پر. لیکن جب یہ قدر کرنے والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا، کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوتا، آپ دیر سے گھر پہنچ رہے ہیں، کوئی فون کرنے والا نہیں ہوتا نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ویلیو تھی ان کی. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک نصیحت کرتی ہوں کہ جو بھی تمہارے گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ نانا نانی ہوں یا دادا دادی ہوں یا گھر میں جو تمہارے ماں باپ ہیں، جب وہ تمہاری قدر کریں نا، اور وہ قدر تمہیں چبھے، ہوتا ہے نا، وہ پوچھتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ساری ڈیٹیلز لیتے ہیں، تو تمہیں ہو سکتا ہے بری لگے، لیکن قدر کر لینا. کیونکہ آج اگر کوئی پوچھنے والا ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، پھر تمہیں یہ یاد آئیں گی ساری چیزیں. تو بس ایسے ٹیچرز کو لوگ ویلیو نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے کہ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں. جتنے بھی ہم ٹیچرز یہاں بیٹھے ہیں، میری سبھی کو نصیحت ہے، مجھ سمیت، کہ ہمارے انڈر میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہمیں ان کی اسی طرح سے فکر کرنی ہے جیسے ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. اور اگر ہم انبیاء جیسا جذبہ نہیں رکھتے تو پھر ہم استاد کہلانے کے بھی لائق نہیں. انبیاء کا جذبہ کیا تھا؟ پڑھا سورہ کہف میں شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ سوچ، یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا، ہم اچھے استاد نہیں بن سکتے. پروفیشنلزم اتنا آ چکا ہے، دو معتبر
پیشوں میں، ایک ٹیچرز میں اور دوسرا ڈاکٹرز میں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ دو پیشے اگر لائل ہو جائیں، ایک ڈاکٹری کا پیشہ اور ایک ٹیچرز کا پیشہ، ٹیچنگ، معاشرے کی تقدیر بدل جاتی ہے، معاشرہ نکھر جاتا ہے، لیکن لائلٹی ہی نہیں رہی. پھر امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شاگردوں سے ان کے معیار اور ذہنی سطح کے مطابق بات چیت کرنی چاہیے. ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کا جو مینٹل سٹیٹس ہے کہ جتنی وہ بات سمجھ سکتا ہے اتنی بات کرنی چاہیے. اگر میں یہاں بیٹھ کر بہت مشکل اردو اور فقہ کی باتیں یہاں کروں تو ہو سکتا ہے آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے. اب جتنا بھی علم میرے پاس ہو، اس علم کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو آپ کی مینٹل سٹیٹس پر آ کر، آپ کی جو ذہنی سطح اس پر آ کر بات کرنی چاہیے تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر کا یہ کام ہوتا ہے، یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو آسان کر کے پیش کرے تاکہ اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ سکے. اور یہ ایک غم بھی ہونا چاہیے ٹیچر کا کہ میں جو بھی پڑھاؤں میرے اسٹوڈنٹس کو 100% سمجھ آئے. اس کے لیے میں اتنی کوشش کروں، میرا بیان ایسا ہو، میرے الفاظ ایسے ہوں کہ اس کو سمجھ آئے. پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے، یعنی ایک استاد جو ہے وہ جو سکھا رہا ہے اس کی پیمنٹ نہ لے، ٹھیک ہے، نہ ہی خوشامد اور نہ تعریف کی خواہش کرے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی پیمنٹ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ اس پیمنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن تعریفیں آ رہی ہوتی ہیں، خوش آمدیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہی چیز خوش کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ سوال آئے گا کہ جی جو ٹیچرز تنخواہیں لیتے ہیں یا جن کے وظائف مقرر ہوتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ٹیچر جس نے اپنی ضروریات کے باوجود بھی بچوں کو پڑھانا یا اسٹوڈنٹس کو پڑھانا اپنے ذمے لیا ہے تو obviously اس کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے اس کو وظائف کی یا سیلری کی ضرورت ہوگی. اور ایسا حضرت عمر نے کیا کہ ہر ٹیچر کا اچھے سے اچھا وظیفہ باندھا تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ بچوں کو پڑھا سکیں. ٹھیک ہے. پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرتا رہے. اب یہ بھی بہت بات بری لگتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جب دیکھو ہمیں نصیحتیں ہی کی جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ ایسے کر لیں، آپ ویسے کر لیں. ویسے بھی جو ناصح ہوتا ہے وہ لوگوں کا فیوریٹ نہیں ہوتا. انبیاء بھی اکثر قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے، ہم ناصح امین ہیں، لیکن لوگوں کو وہ اچھے لگتے تھے؟ نہیں اچھے لگتے تھے. لیکن اس سے گھبرا کر استاد کو نصیحت کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. اپنے اسٹوڈنٹ کو جہاں تک ممکن ہو نصیحت کرتا رہے. پھر ایک اور وہ ادب بتاتے ہیں کہ حکیمانہ انداز سے نصیحت کرے. سختی سے طلباء کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور معلم کا وقار نہیں رہتا. کیا خوبصورت بات ہے. اگر آپ سختی کریں گے ایز ٹیچر تو اسٹوڈنٹ ڈی مورلائزڈ ہوگا، تو اسٹوڈنٹ کے حوصلے پست ہوں گے. اور دوسرا نقصان کیا ہے، ٹیچر کا وقار نہیں رہتا. تھوڑی دیر کے لیے اسٹوڈنٹ کے دل میں اس کا گراف بالکل نیچے چلا جاتا ہے. اسی لیے محبت فاتح عالم ہے. آپ محبت کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. جس بھی فیلڈ میں آپ ٹیچر ہیں ان سب کے لیے یہ ایتھکس ہیں، یہ آداب ہیں کہ جن کو فالو کریں گے انشاءاللہ تو بہترین نتائج ایجوکیشن کے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے علم کو انسانوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے. پہلی وحی کسی کو یاد ہے؟ اقرا. یہ لفظ اقرا جو ہے نا، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے. تو جب علم کمپلسری ہے تو ٹیچرز بھی کمپلسری ہیں. اسی لیے کسی بھی معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے اچھے اساتذہ ناگزیر ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے اور ترقی کے لیے اچھے ٹیچرز کا ہونا بہت ضروری ہے.
یعنی اچھے ٹیچرز جو ہے وہ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ابراڈ میں کہ لوگ ٹیچرز کی بڑی ویلیو کرتے ہیں. ڈاکٹرز کی تو کرتے ہی ہیں, لیکن ٹیچرز کی ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں. کہ اگر سڑک پر ان کا استاد مل جائے جس سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو حاصل کیا ہے, وہ بچ جاتے ہیں ان کے لیے. کبھی کبھی تو حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس کا ٹیچر ہے. حالانکہ وہ خود بہت بڑی پوسٹ پر آفیسر بن چکا ہوتا ہے, لیکن اس کو اپنا پروفیسر مل گیا تو وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. ہمارے ہاں تو یہ ادب آداب نظر ہی نہیں آتے. ایکچولی جو دین ہمارا سکھاتا ہے نا, جو بیسک ایتھکس ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہم چھوڑ چکے ہیں. آج آپ دیکھیے تو اسکول سے اگر کمپلین آ جائے نا, یا کوئی لیٹر آ جائے کہ آپ کے بچے نے یہ کیا وہ کیا, تو بس پیرنٹس کو تو اتنا غصہ آتا ہے, ایون بچوں کو بھی غصہ آتا ہے کہ بولا کیسے ٹیچر نے یہ. ایون ہم ان سچویشنز کو جب فیس کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بجائے ماں باپ بچوں کو ڈانٹیں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, وہ انسٹیٹیوٹ آ جاتے ہیں اور آ کر شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے بولا کیسے ہمارے بچے کو ایسے. ہمارے بچے کو بہت برا لگا. آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بچے والدین کی پرچھائی ہوتے ہیں. آج جو میں کروں گی نا وہ میری اولاد کرے گی. جب کبھی بچوں نے آ کے گھر پہ کہا کہ ہماری ٹیچر نے ایسے بول دیا ایسے بول دیا, آپ کل آ کے ہمارے ٹیچر سے بات کریں, تو جب ہم نے سامنے ان کو کاؤنٹر کیا نا کہ نہیں غلطی تو آپ کی ہوگی, آپ کی ٹیچر ایسا نہیں کر سکتی, خود بخود سیدھے ہو گئے, ساری حقیقت سامنے آئی. پیرنٹس کو شرمندگی ہوتی ہے. اور دیکھیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ادارے کیسے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے استاد کیسے ہیں, اور اگر میں کہوں استاد کی غلطی بھی ہے تو ایز ماں مجھے اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ ان فرنٹ بہت ساری باتیں بچوں سے کرے. اگر کوئی شکایت ہے بھی ادارے سے استاد سے, تو آ کے والدین ان اے بیٹر وے اپنی شکایت کو درج کرا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. استاد بھی انسان ہوتے ہیں, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں, تو ایک بیٹر وے میں بات کرنی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. مطلب افسوس کا مقام ہے کہ آج صحیح معنوں میں جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا ریلیشن ہونا چاہیے وہ نہیں رہا. الا ماشاء اللہ کہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ جو اپنے ٹیچرس کو بڑا ویلیو کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ استاد جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں ماند پڑنے لگتی ہیں, اور پھر وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں جس طریقے سے پہلے کام کیا کرتے تھے. اس وقت بھی استادوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا. میں الحمدللہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے عمرے پہ گئی تھی, تو وہاں قاری حذیفی کو, چونکہ میں رمضان کا مہینہ تھا وہاں تھی, تو قاری حذیفی کو تراویح پڑھانے کے لیے لایا گیا تھا. قاری حذیفی کو جانتے ہیں آپ؟ ان کے پاس روایہ ہے, یعنی وہ اس طرز پر قرات کرتے ہیں جو بہت کلوز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ماشاءاللہ بہت سینئر قاری ہیں اور مسجد نبوی کے امام ہیں, الحمدللہ اسٹل ہیں. اور جو ان کی قرات تھی, جو ان کی جوانی میں جو ان کا عروج تھا ماشاءاللہ, اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے اور کوئی مسٹیک نہیں, اور اتنا ترتیل کے ساتھ تراویح میں بھی اتنا اچھا پڑھتے تھے. اب وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں, کافی بوڑھے ہو چکے ہیں, لیکن ان کو پکڑ کر لایا جاتا ہے. آنرز پر وہ 2 رکعت تراویح بھی ضرور پڑھاتے ہیں, لیکن وہ بھولنے لگے ہیں, تو وہ ان کی کریکشنز بہت آ رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ 2 رکعت تراویح بھی جو ہے وہ کافی تاخیر سے ختم ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پیچھے بار بار لقمے دیے جاتے ہیں. لیکن ہی سو ایجڈ, لیکن آپ آنرز دیکھیں کس مصلی پر کھڑے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی, اور پیچھے لاکھوں کا مجمع ہے جو مقتدی کی شکل میں ہے, لیکن ٹیچر کو آنر دینے کے لیے لے کر آتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں, کیونکہ وہ پراپرلی چل بھی نہیں سکتے. یہ ہوتی ہے عزت. کہ اب استاد کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, نسیان کا بھی شکار ہو گیا, لیکن ایک وقت پر وہ ایسا حافظ تھا کہ اس کے مقابلے کا کوئی حافظ نہیں تھا. لیکن اس کی آنرز کی بات ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اب آپ بھولنے لگے ہیں تو اب آپ
یہ کام چھوڑ دیں. جو بھی علمی شخصیات ہوتی ہیں نا, ان کی علم سے بڑی خاص محبت ہوتی ہے. جب وہ نہیں کر پاتے نا تو ان کا دل بھی دکھی ہوتا ہے کہ اب میں اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا یا کر پاتی جو میں پہلے کر لیتی تھی یا کر لیتا تھا. ایسے میں اسٹوڈنٹس اور فالوورز ہی ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچرز کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کی باوجود اس کے کہ کمزوریاں آ گئی ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں, حالانکہ ان سے بہتر قرآن آ چکے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ. اور میں جب اس چیز کو فیل کری تھی پہلے تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ قاری حذیفی کو لے کر آئے ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو تو آپ ریلیز بھی کر دیں اور ان کو کہیں اب آرام کریں, تو وہ کیوں اس طرح نہیں کرے. تو پھر مجھے اتنے سالوں کے بعد جو ہے نا یہ جواب ملا تھا کہ نہیں, ایک جو علمی شخصیت ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ کام اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کرتا رہے, تو اس کو لوگ موقع دیں گے تو وہ کرے گا نا. اور علم سے ریلیٹڈ کوئی بھی خدمت اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے, ہم نصیب والے. آج بہت سارے لوگ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے میں کہتے ہیں اچھا ہمیں کوئی آئیڈیل سچویشن ملے, ہم کرسی ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھائیں تو ہم استاد نہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. ایک پڑھانے والا استاد ہوتا ہے تو باقی اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے. وہ اکیلا اجر و ثواب نہیں کما رہا, پوری ٹیم اجر و ثواب کما رہی ہے. اس میں کچھ لوگوں کو یہ باقاعدہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اگر دین کا کام کریں تو کرسی پر بیٹھ کر کریں. ایک آئیڈیل سچویشن میں اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم دین کا کام کریں, ادروائز ہم نہیں کریں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک استاد پڑھانے والا ہوتا ہے, باقی اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ اجر و ثواب میں بالکل اسی لیول پر ہے. یہ میرا اپنا ایمان ہے الحمدللہ, کیونکہ بغیر ٹیم کے تو وہ استاد بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لرننگ تھی سورہ کہف کی ان آیات کے ساتھ کہ ایک استاد اور شاگرد کا تعلق بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے, اس میں بہت ہی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا ہی شفیق اور رحیم ہونا چاہیے, لیکن وہ سکھانے کے لیے بسا اوقات سختی بھی کرے تو وہ سختی بھی بڑی مناسب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. مزید غور و فکر ضرور کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.